معاشرے میں، ہماری بستی میں، ہمارے شہر میں کوئی بگاڑ پیدا ہو گیا ہے تو اس کو ایک عالم دین، ایک مسجد کے امام صاحب، ایک مدرسے کے مدرس اس بگاڑ کو اکیلے اپنے تئیں ختم کر سکتے ہیں جب تک آپ کی معاونت نہ ہو۔ بتائیے ممکن ہے ایسا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے فکر و نظر، بنیادی اصول علماء دیں گے، پھر ان اصولوں کو عملی طور پہ برپا کر دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کے لیے ہم سب مل کر تیار ہیں تو پھر بات آگے بڑھائی جائے، اور اگر صرف سننے کے لیے آئے ہیں، اصلاح کا کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، اس بگاڑ کو ختم کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، تو میرے بیانوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جلسوں کے انعقاد اور بڑے بڑے اجلاس عام برپا کرنے کا کوئی فائدہ نمودار نہیں ہو سکتا جب تک ہم اور آپ ذہنی طور پر اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں۔ تیار ہیں ہمارے سارے ساتھی؟ ایسا نہیں کہ میں کسی بگاڑ کا تذکرہ نہ کروں اور اس کا علاج نہ بتاؤں۔ سماج میں جتنی برائیاں ہیں، ساری برائیوں کا نہ آج تذکرہ ہو سکتا ہے اور نہ ساری برائیوں کا علاج بتایا جا سکتا ہے۔ چند برائیوں کا تذکرہ کروں گا اور پھر قرآن و حدیث کے تناظر میں جو اس کا علاج ہے وہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ہاں، یہ ایک سچائی ہے، اسلام کی یہ خوبی ہے، بگاڑ کتنا ہی زیادہ خطرناک کیوں نہ ہو، جہاں اسلام کی تعلیم آئے گی، رب کعبہ کی قسم وہ تعلیم انسانوں کے دل اور دماغ میں ایک صالح انقلاب ضرور برپا کرے گی۔ میں اس کی ایک مثال قرآن کے حوالے سے دے دوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، اگر ہم سے باتیں سننی ہے نا تو صرف ہمیں دیکھنا ہوگا۔ ایسا کیسے ہوگا کہ میں آپ کو دیکھوں اور آپ ادھر دیکھیں؟ پھر تو میں منتظمین سے کہوں گا کہ میری کرسی گھما دیجیے، میں ادھر بات کر لوں گا۔ جب آپ مجھے نہیں دیکھیں گے تو مجھے کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ میں آپ کو دیکھوں؟ بھئی بات تو کانوں سے سنی جاتی ہے، میں کرسی گھما کے ادھر بات چیت کروں گا، آواز آپ تک پہنچتی رہے گی۔ یہ کرسی ایسی رکھی کیوں گئی؟ آپ کا مواجہات چہرے آمنے سامنے رہیں، اس کا اہتمام کیوں کیا گیا؟ اسی لیے کہ آپ مجھے دیکھیں، میں آپ کو دیکھوں۔ یہ میری بہت بڑی غلطی ہوگی کہ میں ایسے اوپر دیکھ کے بیان کروں، یہ بھی غلطی ہوگی کہ میں ادھر دیکھتا رہوں، یہ میری غلطی ہوگی۔ اور آپ کی غلطی کیا ہوگی کہ میں بیان کر رہا ہوں اور آپ یہاں وہاں دیکھیں۔ تو نہ میں غلطی کروں نہ آپ غلطی کریں۔ آج تو ہمارے اجلاس کا عنوان ہی ہے اصلاح معاشرہ۔ یہ بھی اصلاح کا ایک حصہ ہے کہ جلسوں میں بیٹھنے کا سلیقہ آپ کو آ جائے۔ عام طور پر جلسوں میں شریک ہونے والوں کے اس کے آداب نہیں معلوم ہوتے۔ کریں گے کوشش؟ آپ تو خوش بھی ٹس سے بس نہیں ہو رہے ہیں۔ ہاں دیکھو، آپ لوگ بیچ میں کھڑے نہ ہو، بیٹا بیٹھ جاؤ۔ چلنے پھرنے کا ماحول بالکل ختم، تبھی باتیں کچھ سمجھ میں آئیں گی۔ درود شریف پڑھنے۔ اب دیکھیے، میں بول رہا ہوں تو میری طرف توجہ نہیں ہے، ذرا سی آواز ادھر سے آئی تو سب ادھر متوجہ ہو گئے، ادھر توجہ رکھو۔ میں ایک بڑی اہم مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس سے آپ اسلامی تعلیمات کی اہمیت اور ان کی افادیت اور اس کی اثر انگیزی کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب سے 1450 سال پہلے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں مبعوث ہوئے تھے،
آپ علیہ السلام کو جو پہلا معاشرہ ملا تھا اتنا بیکار، اتنا گھٹیا، اتنا فساد زدہ، اتنا بگڑا ہوا معاشرہ اس دھرتی پر کہیں تھا ہی نہیں۔ روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں میں جو سب سے زیادہ بگڑے ہوئے انسان تھے فکر و نظر، عقائد اور اعمال کے لحاظ سے، وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو ملے تھے۔ اب ان کی اصلاح کرنا، ان کو ٹھیک کر دینا، ان کو درست کر دینا، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میں اس حوالے سے ایک مثال دے دوں تاکہ اگلی باتیں سمجھنی آپ کے لیے آسان ہو جائیں۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں مبعوث ہوئے تھے، وہاں کے لوگ اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ایک مستقل تاریخ ہے اس کی۔ اب اتنا بڑا بگاڑ، اس کی اصلاح کیسے ہو؟ نبی علیہ السلام ان لوگوں کے گھر جائیں جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ان کے گھروں سے ان کی بچیوں کو لے کر کوئی مکان بناتے، اس میں ان بچیوں کو رکھتے تاکہ وہ زندہ درگور نہ کی جاتی۔ تو آپ کس کے گھر جاتے اور کتنی بچیوں کو بچا کر آپ لاتے؟ اصلاح کے لیے سب سے پہلے مضبوط نظریے کا پیش کرنا ضروری ہے۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا، اس کے بغیر اصلاح ہو نہیں سکتی۔ کتنے چوروں کو آپ پکڑ کے لائیں گے کہ ان کو بند کر کے چوری ختم کرائیں؟ کتنے شرابیوں کو شراب خانوں سے نکال کر آپ لائیں گے کہ ان کی شراب چھوٹے؟ کتنے زناکاروں کو زناکاری کے اڈوں سے نکال کے لائیں گے کہ وہ زناکاری سے باز آ جائیں؟ پتہ بھی نہیں چلے گا، اور یہ مجرم ان جرائم کو انجام دیتے رہیں گے۔ فساد پہ قابو پانے کے لیے، معاشرے کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے فکر و نظر کی اصلاح پہ قابو پانا ضروری ہے۔ فکر و نظر درست ہو گئی تو اعمال پہ قابو پانا آسان ہو جائے گا۔ وہ ماحول جس میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہاں کے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ علاج، چھوٹی چھوٹی 2 آیتیں نازل ہوئیں، چھوٹی چھوٹی۔ ان 2 آیتوں نے وہاں کے لوگوں کے ذہنوں میں کتنا بڑا صالح انقلاب برپا کر دیا کہ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو باعث زحمت سمجھتے تھے، رب کعبہ کی قسم، میرے مصطفیٰ کی تعلیمات کے نتیجے میں وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو باعث رحمت سمجھنے لگے۔ اتنا بڑا انقلاب آ گیا۔ چھوٹی چھوٹی 2 آیتیں، ان کو توجہ سے سنیے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ایک آیت۔ دوسری آیت ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ وقت آئے گا، ضرور آئے گا، وہ وقت برپا ہو کر رہے گا جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا تو بتا تجھے کس گناہ کی پاداش میں قتل کر دیا گیا۔ بس یہ 2 آیتیں نازل ہوئی۔ جب آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو تمام دل منور ہو جائیں گے، تاریکیاں چھٹ جائیں گی۔ جب آپ اس آیت کی گہرائی میں جائیں گے، آپ کو اصول معلوم ہے کہ عدالت ہمیشہ قاتل سے پوچھتی ہے کہ تو نے کیوں قتل کیا۔ عدالت میں ہمیشہ سب سے پہلے ظالم سے پوچھا جائے گا کہ تو نے ظلم کیوں کیا۔ لیکن قرآن کا اسلوب بدل گیا۔ باپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی معصوم سی بچی کو زندہ درگور کیوں کیا، اس معصوم سی بچی سے پوچھا جائے گا تو بتا تجھے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ یہ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ اس بچی سے جو ذنب کی حقیقت بھی نہیں جانتی تھی، اسے گناہ کی کسی لذت کا پتہ بھی تو نہیں تھا،
اسے کیا معلوم گناہ کی لذت کیا ہوتی ہے؟ معصوم سی بچی ہے، اسے نہ گناہ معلوم ہے نہ گناہ کی لذت کا پتہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس بچی سے پوچھا جائے گا تو بتا تجھے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا؟ کچھ زیادہ پریشانی ہے کیا؟ جیسے مجمع میں انتشار میرے لیے مشکل ہے، اسے اسٹیج کا انتشار بھی میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ اسٹیج پہ اگر کچھ اتھل پتھل ہوگی تو مضمون بکھر جائے گا۔ سبھی سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر ذرا سکون سے بیٹھیں تاکہ میں اپنی دل کی بات کو آپ تک پہنچا سکوں۔ کس سے پوچھا جائے گا؟ لڑکی سے۔ پوچھا کس سے جانا چاہیے تھا؟ باپ سے۔ ظالم اور قاتل تو باپ ہے، تو عدالت عالیہ میں احکم الحاکمین باپ سے پوچھے کہ تو نے کیوں قتل کیا؟ مجرم تو باپ ہے۔ لیکن قرآن کا اسلوب یہ ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا تو بتا تجھے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا؟ جس بچی کو گناہ کی لذت کے لیے خبر نہیں، اسے کیا معلوم گناہ کسے کہتے ہیں؟ شیخ شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک جملے میں اس کے نقطے کی وضاحت کر دی۔ یہیں سے دل اور دماغ کو روشنی ملے گی کہ قرآن کے پیش کردہ نظریات کے تناظر میں سماج اور معاشرے کے فساد کو کیوں کر ختم کیا جا سکتا ہے اور سماج کے بگاڑ کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے باپ کو اس قابل ہی نہ سمجھے گا کہ اس سے بات کرے۔ سمجھے آپ؟ وہ اس قابل کہاں کہ اللہ اس سے بات کرے۔ لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ ان چھوٹی چھوٹی دو آیتوں نے عرب سماج، نبی علیہ السلام کے اولین مخاطبین اور آپ کے اولین معاشرے کی اتنے بڑے بگاڑ کو، اولین معاشرے کے اتنے بڑے فساد کو ان دو آیتوں نے ایسا بدل کر رکھ دیا کہ جنہوں نے پہلے یہ جرم کیا تھا وہ روتے ہوئے اشک بار آنسو بہاتے ہوئے میرے مصطفیٰ کی خدمت میں آتے تھے اور یہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گناہ تو میں نے کر رکھا ہے، یہ گناہ میں نے بھی کر رکھا ہے، کیا اللہ کے ہاں معافی ہو جائے گی؟ اللہ کے ہاں سے معافی ملنے کا کوئی امکان ہے؟ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام انہیں دلاسا دلاتے تھے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ان کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ تم نے پہلے جتنے گناہ کیے ہیں بچیوں کو زندہ دفن کر کے اب توبہ کر لو، تمہارا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ کیا اسلام کی تعلیمات کی یہ جامعیت آج ختم ہو گئی ہے کیا؟ کیا اسلام کی تعلیمات کی یہ تاثیر مٹ چکی ہے کیا؟ قرآن وہی ہے جو میرے مصطفیٰ پہ نازل ہوا تھا، اس کے ایک حرف میں بھی کوئی تبدیلی نہ ہو سکی ہے، نہ قیامت کے برپا ہونے تک ہو سکے گی۔ وہی قرآن باقی ہے، وہی مصطفیٰ کا فرمان باقی ہے۔ ہم نے کبھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے بگاڑ کی اصلاح کو سوچا بھی نہیں۔ جس نے سوچ لیں گے اسی دن سدھر جائیں گے۔ تو اصلاح معاشرہ مشکل بھی بہت ہے اور آسان بھی بہت ہے۔ معاشرے کی بگاڑ کو صحیح کرنا ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح کریں گے تو سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ میرے خیال سے خواتین بڑی تعداد میں ہیں۔ اللہ اکبر، ادھر مرد ہیں، باپردہ خواتین ہیں، اور آج جو ازدواجی زندگی میں بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، ازدواجی زندگی تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں ذرا قرآن کی ایک مختصر سی آیت کے حوالے سے ایک بگاڑ کا تذکرہ کر دوں اور پھر دیکھیے قرآن نے کتنے جامع انداز میں اس کی اصلاح کا نظریہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ قرآن سے اصلاح کریں۔ جو ہماری اور آپ کی ازدواجی زندگی ہے، مرد حضرات دن بھر کھیتی باڑی کا کام، دکانداری کا کام،
نہ جانے کتنے کام مردوں کے ذمہ ہوتے ہیں، وہ انجام دیتے ہیں۔ خواتین بھی دن میں فارغ نہیں ہوتی ہیں، انہیں ناشتہ بھی تیار کر کے دینا ہے، دوپہر کا کھانا بھی بنانا ہے، شام کا کھانا بھی بنانا ہے۔ دن بھر دونوں مصروف رہے، اور اس مصروفیت کے نتیجے میں دونوں کے درمیان بڑی آڑ رہی، خاتون حضر میں اور شوہر محترم سفر میں، خاتون گھر میں اور شوہر محترم دکان میں، الگ الگ رہتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ لیل کو ہم نے رات کو لباس بنایا ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو کیا بنایا ہے؟ لباس۔ اب اس لباس کو ذہن میں رکھنا، اور ایک اور آیت اسی کے ساتھ میں پڑھ لیجئے، پھر میں اس کی وضاحت کروں گا۔ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اس آیت کو بھی اس کے ساتھ میں پڑھ لیجئے۔ یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ انہوں نے رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا۔ رات ہے لباس، تو میاں بیوی اب ایک ساتھ رہیں، یہ مطلوب ہے اسلام میں۔ اس کی تفصیل میں جائے بغیر رات میں ازدواجی زندگی میں میاں بیوی ایک ساتھ رہیں، اپنے دل کی باتیں کہیں، وہ سنیں، محترمہ اپنی باتیں سنائیں، شوہر میاں سنیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے حالات کو شیئر کریں، بات چیت کریں، یہی مطلوب ہے۔ اس میں دیوار مت حائل کریں، اس میں کوئی بیچ میں پردہ نہ ڈالیں، اور آج کے دور میں اس رات کو جسے اللہ نے لباس بنایا ہے میاں بیوی کے لیے، ایک لباس میں آ جائیں دونوں، میاں بیوی رات کے لباس میں، اس میں سب سے بڑا پردہ آج میاں کے ہاتھ میں الگ موبائل اتنا بڑا، اور بیگم بھی کم نہیں ہے، ان کے پاس بھی اتنا بڑا موبائل ہے، وہ اپنے موبائل میں لگ گئی اور وہ اپنے موبائل میں لگ گئے۔ اس ازدواجی زندگی میں سب سے بڑی رکاوٹ کے دیوار کی شکل میں موبائل بن کے آیا نا۔ دن کی مصروفیات الگ ہو گئیں اور رات کی مصروفیات الگ ہو گئیں، یہ اسلامی ازدواجی زندگی کے بالکل خلاف۔ آج تہیہ کر کے اٹھو، اس جرم عظیم سے توبہ کر کے اٹھو، یہ ہماری زندگی کا رخ غلط ہو گیا، ہماری زندگی کا انداز بدل گیا۔ نبی علیہ السلام کی ازدواجی زندگی سے بالکل الگ خط میں ہم چل پڑے۔ پھر کبھی شکوہ مت کرنا کہ اختلاف بہت زیادہ ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ شوہر میاں توجہ نہیں دیتے، اور شوہر کہتے ہیں کہ بیوی راضی نہیں ہوتی، یہ سارا بگاڑ ہمارے ہاتھوں کا ہے، یہ فساد ہم نے جو برپا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ازدواجی زندگی ہمارے